بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم ذی وقار صدر اجلاس حضرت مولانا نظام الدین صاحب قاسمی زیدہ مجدہ اسٹیج پہ تشریف فرما صوبہ اڑیسہ کے جگت سنگھ پور ضلع میں مقتدر علماء مستند علماء حفاظ و قراء آج کے اس پروگرام میں میری حاضری کا سبب میرے دائی میرے کرم فرما پیکر اخلاص و مروت حضرت مولانا مفتی تحمید حسن صاحب القاسمی مد ظلہ العالی آج کے اس اجلاس کے روح رواں دارالعلوم حنفیہ کے بانی و محتمیم حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس ادارے کے تمام اساتذہ و طلبہ اور آج کے اس بابرکت اجلاس میں تشریف فرما تمام نوجوانان اسلام آپ حضرات مغرب کی نماز کے بعد سے مسلسل اکابر علماء کرام و شعراء عظام و قراء کرام کے بیانات قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت اور شعراء کرام کی زبان سے بہترین نعتیں اور نظمیں سماعت فرما رہے تھے ابھی آپ کے سامنے دارالعلوم حنفیہ میں زیر تعلیم 2 طالب علم 2 حفاظ کرام جن کے سروں پر اس وقت اکابر علماء کرام کے دست مبارک سے دستار رکھی گئی ہے وہ 2 حفاظ کرام اس وقت ہمارے اسٹیج میں دولہا کی حیثیت سے تشریف فرما ہے آج کے پروگرام کے یہ 2 دولہا ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں ان کے والدین کو پکارا جائے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور ان کے سروں پہ نور کا تاج سجایا جائے گا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حافظ قرآن یہ بنے حفظ قرآن میں محنت انہوں نے کی حفظ قرآن کے درمیان مدرسے کی دال روٹی انہوں نے کھائی مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اور سردی کے زمانے میں 4 بجے صبح ان کے استاذ محفوظہ کھٹکھٹا کر ان کو بیدار کیا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پاس میں کہا کرتا ہوں پہننے کے لیے عمدہ کپڑے نہیں ہوتے سردی میں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے عمدہ لحاف اور گدے نہیں ہوتے وہ طلبہ
جن کے پاس وضو کرنے کے لیے مدرسے میں گرم پانی کا گیزر کا انتظام نہیں ہوتا، وہ سردی کے زمانے میں اساتذہ اپنے بچوں کو 4 بجے صبح بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ بچے ٹھٹھرتے ہوئے، وہ بچے سردی کے زمانے میں ٹھٹھرتے ہوئے نیند سے بیدار ہو کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ میں جتنے ہمارے ذمہ دار حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس دستہ بندی جلسے کے موقع پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے جو حالات ہیں، اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں، اور خاص کر کے آج ہمارے جو حالات ہیں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو احوال ہیں، ہمارے نوجوانوں کا جو کردار ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، آج کون سی ایسی برائی ہے، آج کون سے ایسے جرائم ہیں، آج کون سا ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب ہم اور آپ نہیں کرتے، جس کا ارتکاب ہمارے نوجوان نہیں کرتے۔ کون سا ایسا جرم ہے؟ کیا ہمارا نوجوان چوری نہیں کرتا؟ کیا ہمارا نوجوان جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا ہمارا نوجوان جو ہے غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، عداوت نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، نفرت نہیں رکھتا؟ ایک نوجوان، ایک محمد الرسول اللہ کا امت، ایک مسلمان جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، جس کے سینے پہ قرآن ہے، جو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، وہ دوسرے سے عداوت رکھتا ہے، وہ دوسرے سے بغض رکھتا ہے، وہ دوسرے سے کینہ رکھتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ غلط گواہی بھی دیتا ہے، وہ غلط مقدمہ بھی کرتا ہے۔ اتنے جرائم اس وقت اس روئے زمین پر ہو رہے ہیں، قسم خدا کی اللہ کا یہ عرش جو ہے ہمارے جرائم کے وجہ سے یہ فضائیں مقدر ہو چکی ہیں، ہوائیں مقدر ہو چکی ہیں، ہمارے جرائم کے وجہ سے یہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے بار الہ اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں اور ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان بدکاروں کو، ان اچکوں کو، ان بدماشوں کو میں اپنے اندر نگل لوں۔ اے بار الہ اجازت دے دیجئے، کب تک اس بدماش کو برداشت کرو؟ کب تک کہ اس شرابی کو برداشت کرو؟ کب تک کہ اس جواری کو برداشت کرو؟ کب تک کہ اس زانی کو برداشت کرو؟ اے مولا اجازت دے دیجئے میں پھٹ جاؤں اور ان سب کو اپنے اندر نگل لوں۔ یہ بادل اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے بار الہ اجازت دے دیجئے آگ بن کر کے میں برس جاؤں اور ان سب کو برباد کر دوں۔ اللہ جو ہم سب پہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ میرے بھائیو، اللہ کی صفت رحیمی اور صفت کریمی، ادھر جرائم ہو رہے ہیں اور ادھر مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر مدرسے میں بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ جس وقت ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پورا محلہ سو رہا ہے، پورا شہر سو رہا ہے، پورا علاقہ سو رہا ہے، اور بچہ اٹھ کر کے دارالعلوم حنفیہ کا بچہ اٹھ کر کے اور 4 بجے صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ کا عذاب آنے کی تیاری کرتا ہے اس علاقے کے اندر جس علاقے میں جرائم ہو رہے ہیں، اور اسی علاقے میں دارالعلوم حنفیہ جیسا کوئی ادارہ ہوتا ہے جہاں مہمان رسول ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم کی برکت سے اللہ کا عذاب اس محلے اور اس علاقے میں نہیں آتا۔ قرآن کی تعلیم کی برکت سے، قرآن کریم کی تعلیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان مدرسوں کو؟ مدرسوں کا کیا مقام ہے؟ ابھی میں دارالعلوم حنفیہ کے اندر داخل ہوا، میں نے محتمین صاحب سے گزارش کیا، حضرت ذرا مدرسے کا میں معائنہ کر لوں،
آپ کے مدرسے میں میری حاضری ہوئی، ذرا مدرسے کی زیارت کر لو۔ ان مدرسوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس مدرسے کا شجرہ کیا ہے؟ مدرسے کا خاندان کیا ہے؟ بھائی ہر ایک کسی نہ کسی خاندان سے تعلق ہے۔ ہم بھی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، محتمیم صاحب بھی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بچے بھی کسی خاندان کے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں مدرسے کی عظمت پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں مدرسے کا مقام اتر جائے، آپ کے دل میں مدرسے کا تقدس پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں مدرسے کا احترام جاگزی ہو جائے، اور مدرسے میں پڑھنے والے مہمان رسول اور مدرسے میں پڑھانے والے علماء اور مدرسے کو چلانے والے ذمہ داروں کی عزت و وقار آپ کی نگاہ میں محفوظ ہو جائے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسے کا شجرہ کیا ہے، مدرسے کی نسبت کہاں سے ملتی ہے، اور اس نسبت کا مقام کیا ہے۔ مدرسے کی نسبت جو ہے یہ صفہ سے جا کر ملتی ہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے، مفتی تحمید صاحب سے پوچھئے، حضرت مولانا نظام صاحب سے پوچھئے، حضرت مولانا خطیب صاحب سے پوچھئے، یہ بتائیں گے آپ کو مدرسے کی نسبت کہاں سے جڑتی ہے۔ صفہ وہ چبوترا ہے جس کو محمد عربی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترے کو قائم فرمایا تھا، اور ایسی کیفیت اس وقت تھی، ایسی بے بسی کی کیفیت تھی۔ وہ چبوترا جو آقا نے قائم کیا، اس وقت اس پہ کھمبا بھی نہیں تھا، اس کے اوپر چھت کا بھی انتظام نہیں تھا، اس کے اوپر ستون بھی نہیں تھا، بس ایک چبوترا آقا نے مسجد نبوی کے باہر ایک صفے کے نام سے ایک چبوترا، عربی میں اس کو صفہ کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چبوترا کہا جاتا ہے، ایک چبوترا بنایا جس میں قرآن کی تعلیم ہوتی، جس میں حدیث کی تعلیم ہوتی، جس میں صحابہ پڑھنے والے صحابہ ہوتے، پڑھانے والے محمد الرسول اللہ ہوتے۔ اور میں پتہ کی بات بتاتا چلوں، اگر میں صحیح کہوں تو آج کے اس مجمع میں، آج کی اس مجلس میں آپ میری بات پر شہادت دیتے ہوئے، اگر میری بات آپ کے سینے کو لگ جائے، اگر میری بات آپ کے دل کو لگ جائے، اگر میری زبان سے نکلی ہوئی بات صحیح ہو جائے، تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ وہ صفہ مفتی صاحب سے پوچھئے، یہ بار بار گئے ہیں حرم پاک، جن کو جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جنہوں نے حرم پاک کی زیارت کی ہے، ان سے پوچھئے وہ صفہ جو ہے مسجد نبوی سے تقریباً 1 ہاتھ اونچا ہے۔ مسجد نبوی سے حضرت 1 ہاتھ تقریباً وہ صفہ، وہ چبوترا اونچا ہے۔ کیوں مسجد نبوی سے اونچا؟ آقا نے اس چبوترے کو کیوں بنایا؟ مسجد نبوی سے 1 ہاتھ اوپر اس صفے کو آقا نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ صفہ میں قرآن کی تلاوت ہوگی، صفہ میں پڑھنے والے مہمان رسول ہوں گے، صفہ میں پڑھنے والے علم دین حاصل کر رہے ہوں گے۔ علم دین کا مقام جو ہے اس سے اونچا ہے، سب سے اونچا ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے خیرکم من تعلم القرآن کے حوالے سے بتایا، میں آپ کو پریکٹیکل طور پر بتا رہا ہوں۔ آج بھی آپ حرم پاک جا کر کے دیکھیے، وہ صفہ مسجد سے 1 ہاتھ اوپر ہے۔ کیوں؟ آقا نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ دنیا میں سب سے بڑا مقام علم دین حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا۔ میرے دوستو، اللہ کا کلام جس ادارے کے اندر پڑھایا جائے، اس ادارے کا مقام، اس ادارے کی عظمت، اور اللہ کا کلام جس سینے کے اندر محفوظ ہو جائے، اس سینے کا مقام۔ جب وائسرائے برطانیہ نے ہندوستان میں اپنے قبضے کا ناپاک سازش رچی، اور جب رپورٹر نے رپورٹ دیا، اس کو بتایا کہ اگر ہندوستان میں اپنی حکومت، اپنی سلطنت باقی رکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان مدرسوں کو بند کرنا پڑے گا، ان مدرسوں کو، اور خاص طور پہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرنا ہوگا۔
قرآن کے نسخوں کو جلایا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مدرسوں کو استبل بنا دیا گیا، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا، ایک ایک نہیں ہزار ہزار لاکھوں قرآن کریم کے نسخوں کو اس موقع پر جلایا گیا۔ اور جب وائسرائے برطانیہ دہلی میں آیا، جب اس کا نمائندہ، جب اس کا ذمہ دار دہلی کی سرزمین پہ آیا، تاریخ بیان کرنے والوں نے اور تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا، ذرا غور سے سن لیجئے، تاریخ بیان کرنے والوں نے بیان کیا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ چلا جا رہا تھا، ایک جھوپڑی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ چلا جا رہا تھا، ایک جھوپڑی سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا، وہ رک گیا کہ ہم نے تو قرآن کو جلا دیا، ہم نے مدرسوں کو استبل میں تبدیل کر دیا، مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا، مدرسوں کو مسمار کر دیا، یہ قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے اپنے قاصد کو کہا کہ جاؤ ذرا اس گھر کے اندر جا کر کے دیکھو یہ قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ جب قاصد اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے ظاہری بصارت کھویا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہے، ایک نابینا ہے، اس کی عمر تقریباً 12-13 سال ہے، اور وہ نابینا بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نابینا سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ قرآن۔ کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن کا میں حافظ ہوں۔ قاصد نے آ کر کے وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ دیا کہ تم $1,000,000 خرچ کر دو، تم ہزاروں ڈالر خرچ کر دو، تم کروڑوں ڈالر خرچ کر دو، لیکن تم قرآن کو کبھی نہیں مٹا سکتے، قرآن کو مٹانے کا خواب کبھی تمہارا پورا نہیں ہو سکتا۔ ارے قرآن کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ان نابیناؤں کا سینہ ہے، یہ ان حفاظ کا سینہ ہے، ہر ایک کا ایک ہارڈ کاپی ہوتا ہے، ایک سافٹ کاپی ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کا سافٹ کاپی جو ہے یہ حفاظ کا سینہ ہے۔ تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے ہو، تم مدرسے پہ بلڈوزر چلا سکتے ہو، تم مدرسوں کو مسمار کر سکتے ہو، لیکن وہ نابینا جس نے اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، تم اس سینے سے صبح قیامت تک قرآن نہیں نکال سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدرسہ دارالعلوم حنفیہ، حضرت مولانا اکرم صاحب، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ قرآن کریم، حضرت مولانا مجیب صاحب تشریف رکھیں، قرآن کریم کا مقام، قرآن پڑھنے والے بچوں کا مقام اور قرآن پڑھانے والے اساتذہ کا مقام اور قرآن جس ادارے کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اس ادارے کی عظمت آپ کے دلوں کے اندر اتر جائے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں روس انقلابی دور کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، شاید آپ توجہ سے سنیں گے، اور یہ اس نیت سے میں نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں ان مدارس کی اہمیت اتر جائے، مکاتب کی اہمیت اتر جائے، علماء کی اہمیت آپ کے دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ میرے دوستو، آج ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے اللہ ہمارے اکابرین کے قبر کو نور سے منور کرے۔ اللہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبروں پہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور پورے ملک کے اندر ہمارے اکابرین نے مدرسوں کا جال بچھایا، ہمارے اکابرین نے مکاتب کا جال بچھایا، جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کا درس ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، میں جلسہ دستار بندی دارالعلوم حنفیہ کہ اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، آج جو ہماری مسجدوں کے منارے نظر آ رہے ہیں، آج ہماری مسجدوں کے جو گنبد و محراب نظر آ رہے ہیں، آج ہماری مسجدوں میں آج جو ائمہ کرام نظر آ رہے ہیں، ہماری مسجدوں سے جو اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج ہمارے چہروں کے اوپر جو داڑیاں نظر آ رہی ہے، آج ہمارے سروں کے اوپر
ہماری پیشانی کے اوپر جو سجدے کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ برکت ہے ان مدرسوں کا، یہ برکت ہے ان مدارس کا، یہ برکت ہے ان مکاتب کا۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ مسجد کے منارے نظر نہ آتے، اگر مدرسے نہ ہوتے تو مسجد کے گنبد و مینار نظر نہ آتے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں نظر نہ آتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں نظر نہ آتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان نظر نہ آتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے لباس، اسلامی لباس ہمارے بدن پہ نظر نہ آتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہماری بہن، ماں اور بیٹیوں پر حجاب، یہ پردہ نظر نہ آتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج یہ ملک ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا۔ یہ مدرسوں کا دین ہے، یہ بزرگوں کا دین ہے، یہ اکابر کا دین ہے۔ یہ مدرسے ہیں تو یہ گنبد و مینار ہے، یہ مدرسے ہیں تو مسجدوں میں امام مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو مسجدوں میں اذان دینے والے مؤذن مل رہے ہیں، یہ مدرسے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں کہنے والا، اذان اور تکبیر کہنے والا مولوی مل رہا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو امام نہ ملتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو اذان کہنے والا نہ ملتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارا امتیاز نہ ہوتا۔ قسم خدا کی ان مدرسوں کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے تشخص اور امتیاز کے ساتھ اس ملک کے اندر جی رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب قاسمی، حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو سنیے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں آپ کے صوبہ اڑیسہ میں الحمدللہ ہر علاقے میں، ہر خطے میں مدرسے ہیں ماشاءاللہ، ہر جگہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ میرے دوستو اگر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی اور اگر اس کی ہم قدر نہیں کریں گے تو جا کر وہاں سے پوچھئے جہاں مدرسوں کے اوپر پابندی لگی۔ روس میں جب کمیونسٹ کا انقلاب آیا، روس گورنمنٹ کے طرف سے اعلان ہوا، خبردار کوئی مدرسہ نہیں چلا سکتا، کوئی قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا تو دور کی بات۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اگر کسی کے یہاں قرآن کریم کا نسخہ مل جائے تو 10 سال کی عمر قید کی سزا، اگر کسی کے یہاں قرآن پڑھاتا ہوا کوئی پکڑا گیا تو اس کو 10 سال کی سزا۔ یہ روس میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا، جب 70 سال تک تقریباً یہ پابندی رہی، کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا، کوئی قرآن پڑھا نہیں سکتا، کوئی قرآن کے نسخے کو بھی رکھ نہیں سکتا۔ جب یہ 70 سال کا دور گزرا، حکومت کے رویے میں تبدیلی آئی، وہاں سے ایک موقر علماء کا ایک وفد ملک ہندوستان آیا۔ توجہ سے سنیے، کیوں آیا؟ مدرسوں کے معائنہ کے لیے، مدرسوں کو دیکھنے کے لیے، یہاں کے بزرگوں سے ملاقات کے لیے جماعت کی شکل میں مرکز نظام الدین آیا۔ مرکز نظام الدین حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جی نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ یہ موقر جو وفد ہے اس کی نمائندگی آپ کیجئے، اس کی ترجمانی آپ کیجئے اور اس کو ملک ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں میں لے کر کے جائیے، دارالعلوم جائیے، ندوۃ العلماء جائیے، مظاہر العلوم جائیے، بڑے بڑے اداروں کا معائنہ کروائیے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ جب اس وفد کے ساتھ میں دارالعلوم دیوبند پہنچا تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب تعارف ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس جماعت میں 3 حافظ قرآن ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، چونکہ مجھے رسیہ کے حالات معلوم تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں تو قرآن پڑھنے پڑھانے پر عمر قید کی سزا، آپ کے یہاں قرآن کا نسخہ رکھنے کے اوپر پابندی، آپ کے
यहाँ मदरसा चलाने के ऊपर पाबंदी, आपके मदरसों को बंद कर दिया गया, आपके मदरसों को अस्तबल से तब्दील कर दिया गया, आप मदरसों में शराब खाने खोल दिए गए, आपके मस्जिदों में शराब खाने खोल दिए गए, आपके मदरसों और मस्जिदों को जुए का अड्डा बना दिया गया। ऐसे हालात तारीख उठा करके देखिए। मौलाना कहते हैं मैंने ताज्जुब से पूछा, जब मैंने उसमें से एक का कुरान सुना, कुरान करीम जब उसने पढ़ा, मौलाना कहते हैं कि उससे पहले उतनी अच्छी कुरान की तिलावत मैंने किसी से सुनी ही नहीं थी। अभी मौलाना तिलावत फरमा रहे थे, बहुत शानदार माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। हजरत मौलाना कहते हैं कि उससे अच्छी तिलावत मैंने कभी सुनी नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप इतने शानदार तिलावत कहाँ से? उन्होंने कहा मैं हाफिज़े कुरान हूँ। तो मुझे और हैरत हुई कि जिस मुल्क में कुरान पढ़ने पर पाबंदी, जिस मुल्क में मदरसों के ऊपर पाबंदी, जिस मुल्क में कुरान के नुस्खे रखने पर पाबंदी, वहां का जो है इतना शानदार हाफिज। तो उसने जो जवाब दिया, जब मौलाना ने पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया, अल्लाह क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हजरत मैं तो हमें देख करके आप हैरत और इस्तेजाब में पढ़ रहे हैं, ये 3 हाफिज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मोहल्ले में, हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हाफिज इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना को बड़ी हैरत हुई, कैसे? जब मदरसे 60-70 साल से बंद हैं तो फिर इतने हुफ्फाज कैसे हुए? वो बात उन्होंने जो उस रिपोर्ट में जो वहां के वफ्द ने जो बात कही है, ऐ मेरे उड़ीसा के मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने इस वाकये को इसलिए नकल कर रहा हूं ताकि आपकी निगाहों में इस इलाके के जितने दीनी इदारे हैं उन इदारों की अजमत आपके निगाहों में उतर जाए और अल्लाह के वास्ते उन इदारों से मोहब्बत करने वाले बन जाए, कभी उन इदारों के खिलाफ अपनी जुबान खोलने वाले ना बने। जरा सुनिए, उन्होंने कहा कि मौलाना जब हमारे यहाँ पाबंदी लगी, सख्त पाबंदी थी, इतनी सख्त पाबंदी थी कि कोई घर में कुरान करीम रख नहीं सकता था। हम लोगों ने एक तदबीर लगाई, एक तदबीर ये तैयार की कि हम मसनूई एक जनाजा तैयार करते थे, मसनूई जनाजा तैयार करते थे और जनाजे को कांधे पे उठाते थे और मोमबत्ती साथ में ले लेते थे, और बच्चे जो छोटे छोटे जो कुरान पढ़ने वाले उन बच्चों को साथ में लेते थे, और जो कुरान पढ़े हुए उलमा थे, हुफ्फाज थे, उनको साथ में लेते थे। कुछ गांव के लोग साथ होते थे और कब्रिस्तान जाते थे। पहले से वहां कब्र तैयार रहता था, कब्र पहले से तैयार किया जाता था, और उस कब्र के अंदर एक एक कब्र में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे उतर जाते, मोमबत्ती जला करके। एक पढ़ाने वाला उतरता और 5-5, 7-7 पढ़ने वाले उतर जाते, और कब्रिस्तान के गेट पे हमारा एक अमला खड़ा रहता कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस का कोई स्टाफ देख ले, कहीं कोई सीबीआई के तरफ से कहीं किसी तरीके से कोई चुगली ना कर दे, इसलिए एक आदमी कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता, और जब पुलिस के तरफ से पुलिस गाड़ी आती तो वो इशारा कर देता, हम लोग जो कब्र के अंदर उतरे हुए होते उन बच्चों को बाहर निकाल लेते और यूं ही उस पे मिट्टी डालना शुरू कर देते, ताकि पुलिस वाला गवर्नमेंट के अफसर को ये पता चले, उसको ये बावर कराते थे कि किसी का इंतकाल हुआ है और ये लोग दफन करने के लिए यहाँ आए हैं। कहने लगे मौलाना इस तदबीर के साथ हमने हजारों हुफ्फाज तैयार कर दिए, और कहा कि मौलाना एक हाफिज़े कुरान बनने में 2 या 3 साल की मुद्दत लगती है, लेकिन कब्र में जो हुफ्फाज तैयार किए 2-3 महीने में जो 3 साल में हाफिज बनता था, अल्लाह की मदद ऐसी आई कि 3-3 महीने में वो हाफिज़े कुरान बन गए। 3-3 महीने में वो हाफिज़े कुरान बन गए। ऐ मेरे नौजवानों, आज अपने मदरसों की आजमत को समझिए। आज हमारे महल्ले में मदरसा है, आज जिस शहर में जाइए उस शहर में मदरसा है, आज जिस जिले में जाइए उस जिले में मदरसा है। हमारे दिलों में इसकी कदर नहीं है। वहां जाकर पूछिए जहां मदरसा नहीं है, कब्र में मोमबत्ती जला करके और उन्होंने मदरसा, उन्होंने कुरान की तालीम हासिल की है। अल्लाह के वास्ते मदरसों के खिलाफ मत बोलिए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए, मदरसों से ताल्लुक मजबूत कीजिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ताउन कीजिए।
समझा कि यही वो साबित है। हजरत सदर मजलिस के सामने, इन तमाम उलमा के सामने सही हदीस जो बिल्कुल सही सनदों से साबित है, मैं उसको आपके सामने नकल करता हूं। इन हुफ्फाज का क्या मकाम है। सही रिवायत से ये बात साबित है कि एक हाफिज़े कुरान, अल्लाह अल्लाह, एक हाफिज़े कुरान 10 लोगों की सिफारिशी बनेगा। कैसे लोगों का? 10 ऐसे अशखास जिन पर जहन्नम वाजिब होगी, जिन पे जहन्नम वाजिब, जहन्नम का जिन पर फैसला हो चुका होगा। अल्लाह फरमाएगा, बारे अलाहिफ परवरदिगार आलम फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान तू सिफारिश कर दे। ये नहीं कि अपने चचा का सिर्फ, ये नहीं कि फला का, तू कर दे सिफारिश जिस पर जहन्नम वाजिब है। तू जिसके तरफ उंगली उठा देगा, तू जिसके बारे में कह देगा, अल्लाह ताला जो है बिला किसी शर्त के और बिला किसी इसके, अल्लाह तुम्हारी सिफारिश पर उसके लिए जन्नत का फैसला फरमाए। आप सोच सकते हैं। और सुन लीजिए, एक बात और बता दूं, जो लोग हुफ्फाज, मदरसों में पढ़ने वाले उलमा, पढ़ाने वाले उलमा, पढ़ने वाले बच्चों और जिस इदारे में कुरान की तालीम होती है उसकी मुखालफत करते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इसी हदीस से ये बात भी मिलती है कि सिर्फ एक शख्स की सिफारिश रद्द हो जाएगी। एक शख्स, अगर वो हाफिज़े कुरान ऐसे शख्स की सिफारिश करेगा जो दुनिया में इसके पढ़ने पर, जो इसके पढ़ने पर, कुरान की तालीम के ऊपर जो हसद रखता था, जो अदावत रखता था, जो नफरत करता था, जो तमस्खुर करता था, जो उसके गार्जियन को मिसगाइड करता था। क्या पढ़ा रहे हो तुम अपने बच्चे को? हाफिज बना रहे हो? क्या खाएगा? कितनी तनख्वाह मिलेगी? क्यों तुम मदरसे में पढ़ा रहे? मौलवियों को क्या काम है? तुमने भी अपने बच्चे को डाल दिया। जो इस तालीम का तमस्खुर करते थे दुनिया में, जो इसका मजाक उड़ाते थे, अगर हाफिज़े कुरान उसकी सिफारिश करेगा, अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल नहीं फरमाएगा, उसकी सिफारिश कबूल नहीं फरमाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम ताउन नहीं कर सकते हैं माली, तो कम से कम जुबानी ताउन करें। हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब किस कस मपुरसे के आलम में मदरसा इन्होंने कायम किया, कितने हालात आए और ये साबित कदम रहे। हजरत मुफ्ती तहमीद साहब ने मुझे बताया, साबित कदम रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिकामत, इनका तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा और इनकी इखलास, इनकी दयानत, इनकी मेहनत पर अल्लाह की मदद इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये 2 हाफिज़े कुरान है। सालाना इजलास आम व दस्तार बंदी लिखा, इसका मतलब इससे पहले भी दस्तार बंदी हुई जी। 20वां दस्तार बंदी है। 20 साल से ये हुफ्फाज तैयार कर रहे हैं। 20 साल से ये मदरसा हुफ्फाज तैयार कर रहा है। 20 साल से इसका माजी रोशन है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत नहीं, मजमे में जितने लोग बैठे हैं सबका ताउन इसमें शामिल है, सबका ताउन इसमें शामिल है। अगर आपका ताउन न होता तो मौलाना मुजीबुर रहमान साहब इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। यकीनन मुसलमानों का ताउन है, यकीनन आप जैसे बहादुरों का ताउन है, यकीनन आप जैसे मुजाहिदीन का ताउन है। मेरे दोस्तों, जब जब जरूरत पड़ी है तारीख इस्लाम में, आप जैसे मुजाहिदीन ने जरूरत पड़ी है तो माल की कुर्बानी दी है, जरूरत पड़ी है तो जान की कुर्बानी दी है, जरूरत पड़ी है तो वक्त की कुर्बानी दी है। उठाइए तारीख इस्लाम, पढ़िए तारीख इस्लाम। हर दौर में मुसलमान 3 तबके में मुनकसिम रहे। मुफ्ती साहब इजाजत है? वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा? वक्त हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि मौलाना साहब बैठे तो बस तकरीरें इनकी ख़त्म नहीं हो रही थी। बाज़ जलसों में ऐसा होता है, सामीन इस उम्मीद से आते हैं कि किसी एक मुकर्रिर की तकरीर होगी, देखते हैं इश्तिहार में जली कलम में किसी एक का नाम, तो सामीन सोचते हैं कि चलो 1 आध घंटा तकरीर होगी, सुनकर आ जाएंगे। लेकिन आने के बाद वो बैठते हैं तो देखते हैं कि फहरिस्त तो बड़ी लंबी है। नाज़िम इजलास एक का ऐलान करता है, फिर कहता है अब मेहमान खुद के एक आलिम बता रहे थे, वहाँ की जुबान में वो सुना रहे थे एक लतीफ़ा।
मुबारक का महीना था, रमजान का महीना अब आने वाला है ना, ये शाबान, अभी रजब चल रहा है, शाबान माशाअल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना था। जरा तवज्जो से सुनिए, एक जमात मस्जिद में आई, जमात मस्जिद में आई, अमीर साहब ने ऐलान किया ज़ोहर के नमाज के बाद कि भाई इस महल्ले में सबों को दावत देनी है, कोई एक आदमी भी बाकी ना रहे, सबको मस्जिद आज बुलाना है, कोई एक शख्स ईमान वाला बाकी ना रहे। दो जमात बनाई गश्त में, दो जमात तैयार हुई। लोगों ने कहा अमीर साहब सबको दावत देना मुमकिन है, लेकिन इस गांव में, इस महल्ले में एक शख्स है जिसको दावत देने की हिम्मत नहीं। जो दावत देने के लिए जाएगा उसका पाँव तोड़ देगा, जो दावत देने के लिए जाएगा उसका हाथे तोड़ देगा, इसलिए उसके पास नहीं जाएंगे। कौन है वो? कहा उसका नाम घसीटा है। वो घसीटा जो है उसके पास तो कोई नहीं जाता। कहा कि अच्छा चलो जाओ भाई, कोई बात नहीं, हिम्मत करके जाओ। एक जमात इधर से शुरू की, दूसरी जमात उधर से, दोनों दावत देते देते आए घसीटा के घर के पास, दोनों जमात पहुंच गए। ये रहबर उसको देख रहा है कि मैं क्यों हाथ तोड़वाऊं, तू जा, और वो इसको देख रहा है कि मैं क्यों पाँव तोड़वाऊं, तू जा। दोनों इसी तरह से आपस में उलझ रहे थे, तब तक घसीटा ने दरवाजा खोल दिया और पूछा क्या बात है। दोनों हिम्मत नहीं की, अमीर साहब आगे बढ़े, कहा अस्सलाम वालेकुम, मुसाफा किया, कहा कि हम लोग आपकी खिदमत में आए हैं दावत देने के लिए। कौन सी दावत? यानी मस्जिद में जो है नमाज की दावत, एक वक्त के लिए आप चलिए। देखिए जब दिल से सदा निकलती है, दिल की बात अल्लाह की तरफ से असर रखता है। दिल से निकली हुई सदा कबूल हो गई। घसीटा को बात समझ में आई, कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक वक्त की बात है, जरा चल के देखें मस्जिद में क्या होता है। उससे पहले वो कभी मस्जिद गया ही नहीं था। मगरिब कहा कब जाना है? कहा बस आ जाइए, अभी मगरिब का वक्त। कहा ठीक है, गुस्ल कर ले। गुस्ल किया, साफ सुथरा कपड़ा पहना और पहुंचा मस्जिद। तो देखा रमजान का महीना था, मस्जिद में गया तो देखा कि एक तरफ दस्तरखान लगा हुआ है और तरह तरह के इफ्तार के आइटम रखे हुए हैं, तरह तरह की अल्लाह की नेमतें सजी हुई हैं, उम्दा किस्म का खाना रखा हुआ है। घसीटा गया और उस दस्तरखान के तरफ बढ़ा। अमीर साहब ने उसके हाथ को पकड़ा, कहा कि बैठ जाओ। बैठा और फौरन वो सोचा कि अब शुरू कर, खाना तो रखा हुआ। अमीर साहब ने हाथ पकड़ा कि अभी नहीं, अजान होने दो, जरा रुक जाओ। घसीटा ने सोचा कि ओहो इसीलिए लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ खाना भी मिलता है, ये तो पता ही नहीं था, इसीलिए लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। आज पता चला, अगर ये पहले मालूम होता तो हम पहले आते। कहा कि जरा रुक जाओ, अजान होने दो। अजान शुरू हुई, फौरन का अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। तो यही दुआ है, इफ्तार की दुआ यही है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। सबको रमजान की याद आ गई होगी। बहरहाल घसीटा कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से पूरा घसीटा जम के खाया और कहा कि बहुत अच्छी बात है अमीर साहब, अब तो मैं आऊँगा। कहा भी थोड़ी देर के बाद फिर अजान होगी, आ जाइए। कहा ठीक है ज़रूर आऊँगा। गया घर, अपनी बेगम से कहा कि देखो थोड़ा मैं सस्ता लूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरी आंख लग जाए, मुझे उठा देना, मस्जिद जाना है। सोचा कि फिर जो है दूसरा आइटम मिलेगा। अभी नींद नहीं आई, बस अजान होते ही सबसे पहले आया। आने के बाद मस्जिद के उसी कोने की तरफ देखा जहाँ पहले मगरिब में दस्तरखान लगा था, देखा यहाँ दस्तरखान लगा हुआ नहीं। तो सोचा कि ओहो लगता है इस नमाज में और उसमें फ़र्क है, उसमें नमाज से पहले खाना, इसमें लगता है नमाज के बाद खाना। वो अगली सफ में चला गया, अगले सफ में जाकर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ा, बैठ गया। नमाज हुई, इमाम साहब आगे बढ़े, 4 रकत नमाज से फारिग हुए। तीसरे रकत, चूंकि मगरिब में 3 ही रकत हुई थी, जब 3 रकत के बाद इमाम चौथी रकत के लिए खड़ा हुआ तो घसीटा ने लुकमा दे दिया, अरे भाई हो गया हो गया हो गया। चूंकि देखा था कि मगरिब में 3 ही, सोचा कि ये तो धोखा हो रहा है, ये 4 क्यों खड़ा हो रहा। कहा हो गया तो कौन घसीटा का सुने, इमाम ने 4 पढ़ा दिया। खैर सलाम फिरने के बाद अब जो है हाफिज साहब सुन्नत से फारिग हुए, तो जो तरावी पढ़ने वाले हाफिज साहब थे वो आगे बढ़े और इमाम साहब पीछे आ गए। तो घसीटा ने कहा कि देखो इंजन बदल रहा, ये क्या हो रहा। अब जो है हाफिज साहब आगे बढ़ गए और इमाम साहब पीछे आ गए। अब हाफिज साहब ने दनादन शुरू किया, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद
پہلی رکعت اتنی لمبی ہوئی کہ گھسیٹا کا رکعت چھوٹی تھی. یہ عشاء میں دیکھا کہ کسی طرح سے نکل جاؤ، چونکہ وہ سب سے پہلے آیا تھا، اگلی صف میں تھا، پوری مسجد پر تھی، نکلنے کا راستہ بھی نہ دیکھا. کہا کہ اب لگتا ہے کہ رہنا ہی پڑے گا. خیر دو دو رکعت 20 رکعت پوری ہوئی. 20 رکعت جب حافظ صاحب تراویح پوری کر چکے، اب حافظ صاحب جو ہے وہ پیچھے، اور پھر امام صاحب وتر پڑھانے کے لیے آگے. کا دکھے پھر انجن بدل گیا، یہ تو انجن پھر بدل گیا، کیا ہوگا آگے؟ اب امام صاحب پھر آگے وتر پڑھانے کے لیے. 3 رکعت وتر بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد گھسیٹا نے سوچا کہ شاید اب دسترخوان لگے گا، دیکھا کہ کوئی دسترخوان نہیں، سب چل پڑا. گھسیٹا سمجھ گیا کہ یہاں تو معاملہ ہے گڑبڑ. اسی طریقے سے جو ہے بہت سے لوگ جلسے میں آ کے پھنسے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. یہاں تو آئے تھے ایک کو سننے، یہاں تو 20 ہے، ایک کے بعد ایک نمبر لگ گیا. کوئی بات نہیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب نے کہا لمبی تقریر نہیں کریں گے، اس لیے میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے. میرے خیال سے میری بات ہو چکی ہے، بہت لمبی بات مجھے نہیں کرنی ہے، لیکن آپ کی توجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ اور بات کروں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں مسلمان 3 قسم کے رہے ہیں. ذرا توجہ سے سن لیجئے اگر میری بات پتے کی ہو. ہر دور میں، دور نبوی سے لے کر آج تک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، میں اس پر یہ بات آئی کہ قربانی کا جذبہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کا ایک طبقہ تھا جس نے ہر ایک طرح سے قربانی پیش کی. جان کی قربانی کی ضرورت پڑی پیش کر دی، مال کی قربانی کی ضرورت پڑی پیش کر دی، جیسی قربانی کی ضرورت پڑی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی انہوں نے پیش کر دی. وہ ایمان کے اندر اتنا پکے اور سچے تھے، اسلام ان کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسلام میں داخل نہیں بلکہ اسلام ان کے اندر داخل ہو گیا. ان کی ہڈی، ان کے روے میں اسلام، ان کا ہر عمل کردار اسلام کے مطابق. اور دوسرا طبقہ وہ تھا، ان کا بھی ایمان بہت مضبوط، وہ بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے تھے اسی طرح جس طرح پہلے طبقے کے لوگ، لیکن اس میں کچھ کمزوری تھی، ظاہری کمزوری، جسمانی کمزوری، جسمانی آزار کے وجہ سے وہ پہلے طبقے کے مسلمانوں کی طرح وہ قربانی پیش نہیں کر سکے. آزار کے وجہ سے، کمزوریوں کے وجہ سے. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتوں نے، دور نبوی میں آقا سے کئی مرتبہ عورتوں نے درخواست دی، آقا اجازت دیجئے، ہمارے مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں اور ہم گھر میں رہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے تاکہ یہ فضیلت، یہ شرف، یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو. عورتوں میں وہ کیا جذبہ تھا. میری ماں بہنیں بھی جلسہ سن رہی ہے، میں آپ کو سناؤں دور نبوی کی عورتوں کے جذبات کو، تاکہ آپ کے دلوں کے اندر میں بھی دینی جذبہ اور دینی بیداری آپ کے دلوں میں بھی ثابت ہو جائے، پیدا ہو جائے، اور ان مدرسوں میں آپ کا بھی تعاون خصوصی ہو. مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اور ہر دینی کام کے لیے آپ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت بلال ہے. اچانک ایک عورت دروازے پہ کھڑی نظر آتی ہے، وہ اندر بھی نہیں جاتی، باہر بھی نہیں آ رہی. آقا حضرت بلال سے فرماتے ہیں بلال ذرا جا کر دیکھو کیا بات ہے، وہ عورت دروازے پہ کیوں کھڑی ہے. حضرت بلال گئے، معلوم کیا، جب واپس لوٹے تو حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو تھا. حضرت بلال سسکیاں لے رہے تھے. آقا نے فرمایا بلال کیا بات تھی، کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ، کیا جواب دیا عورت نے. حضرت بلال نے فرمایا آقا جب اس سے ملاقات ہوئی اور جب میں نے معلوم کیا اس کے گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ اس کو عورت کے گود میں تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند پہلے ہی اللہ کے راہ میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں. آقا نے اعلان فرمایا ہے، ایک بڑے مہم کا اعلان ہے، ایک مہم میں جانا ہے، میرے خاوند پہلے اللہ کے پیارے ہو گئے، میرے پاس صرف یہ بچہ امانت ہے. میں یہ چاہتی ہوں، میرے دل کی یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ آقا میرے اس بچے کو قبول فرما لے، آقا میرے اس بچے کو قبول فرما لے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب آقا نے اس عورت کے جذبات اور احساسات سنا تو آقا آسمان طرف کر کے فرماتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہو، اے اللہ گواہ رہیے، جب تک کہ میری امت میں موجود رہیں گی،
جن کے جذبات ایسے رہیں گے، اے اللہ یہ اسلام، یہ دین، یہ امت کبھی باطل سے مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسی عورتیں موجود ہوں گی، آپ کی ایسی بندیاں موجود رہیں گی۔ میرے نوجوانوں، آپ کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے، اسلام کے خاطر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، دین کے خاطر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، جب جیسی ضرورت پڑے لبیک کہنے کے لیے، میں اسی دوسرے قسم کے مسلمانوں میں سے ایک واقعہ نقل کر کے اور اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی دوسرے قسم کے مسلمان، میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ 3 قسم کے مسلمان ہر دور میں موجود رہے۔ پہلا وہ جو ہر طرح کے قربانی کے لیے تیار، اور دوسرا وہ بھی تیار لیکن ظاہری اعتبار سے کچھ آزار کی بنیاد پر پہلے قسم کے مسلمانوں کے مقابلے میں وہ جسمانی اعتبار سے وہ قربانی نہیں پیش کر سکے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو آزار کے باوجود انہوں نے قربانی پیش کی، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد میں جانے کا اعلان فرمایا، ذرا توجہ کیجئے، احد میں جانے کا آقا نے اعلان فرمایا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایک پاؤں سے لنگڑے ہیں، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، آقا کی خدمت میں پہنچ گئے، اے میرے محبوب مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں، آپ معذور ہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، آپ کا ایک پاؤں نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نہ جائیں، آپ کے لیے رخصت ہے۔ ان کے ایک جوان بیٹے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے۔ آقا نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کو اجازت مل گئی، مجھے اجازت نہ ملی، تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ عرض کیا اے میرے آقا، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے محبوب، میری دل کی یہ حسرت، مجھے میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرا بیٹا جائے اور میں گھر پہ بستر پہ پڑا رہوں۔ اے میرے محبوب، میرے دل کی حسرت، میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب میری حاضری ہو، اللہ کے دربار میں جب میری پیشی ہو اور اللہ مجھ سے پوچھے عمر یہ بتاؤ تو کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکوں اے اللہ آپ کے دین کے خاطر کٹی ہوئی ٹانگ لنگڑے پاؤں کے ساتھ اے مولا تیرے راہ میں جہاد کر کے، تیرے راہ میں جام شہادت نوش کر کے میں آیا، میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکوں۔ اللہ کے حبیب حضرت عمر بن جموح کے جذبات کو دیکھ کر اجازت دے دیتے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے بندے کے ایسے جذبات ہوتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں اس بندے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس جب بچوں کے لیے اعلان حضرت نے فرمایا کہ کوئی ہے جو بچوں کو انعام دینا چاہیں یا مدرسے کے لیے کچھ تعاون کرنا چاہیں، تو ایک صاحب آگے بڑھ کر کے اور بچوں کو انعام دیے، لیکن پورے مجمع کے اندر تھوڑی سی سناٹے کی کیفیت مجھے دیکھ کر کے اور یاد آیا، اور میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جذبہ بیدار ہو جائے، اور جب ایسی آواز لگائے آپ کے جیب میں جو کچھ ہے اللہ کے کلام کے لیے، آپ کے جیب میں جو کچھ ہے اخلاص کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، آپ کے جیب میں جو کچھ ہے مہمان رسول کے لیے پیش کر دیجئے گا۔ کل قیامت کے دن جو ہے آپ کی یہ رقم، آپ کا یہ تعاون کل قیامت کے دن میرے دوستو یہ کام آئے گا، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ کے پیسے سے ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، آپ کے پیسے سے ایک بچہ قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے تو کیا آپ کا مقام ہوگا۔ اے میرے دوستو، حضرت عمر بن جموح کے جذبات جب ایسے تھے، اللہ کی نگاہ میں اس بندے کی عظمت کیا تھی، ذرا سنیے۔ حضرت عمر بن جموح کے جذبات کو سن کر کے آقا نے اجازت دے دی، آقا نے اجازت دے دی، بہت اچھی بات ہے، جائیے۔ اب حضرت عمر بن جموح میدان احد میں تشریف لے گئے۔ آپ کو احد کی تاریخ معلوم ہے، بہت سے صحابہ اس میں شہید ہوئے، شہداء کی ایک جماعت تھی، ایک تعداد تھی۔ آقا نے جنگ کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ جو ہمارے صحابہ، ہمارے یار، ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، ان سب کی لاشوں کو اٹھاؤ، ان کو لے کر کے چلو، ان کو بقیع کے اندر دفن کیا جائے گا، جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صحابی لے جانے کے لیے معمور متعین ہوئے، وہ صحابی فرماتے ہیں
ہم نے اپنے ساتھی عمر بن جموح کی لاش کو سواری پہ رکھا اور سواری کو چلانے کی کوشش کرنے لگا تو سواری بیٹھ گیا، دوبارہ کوشش کیا پھر بیٹھ گیا، کئی مرتبہ کوشش کیا تو سواری کا جانور بیٹھ جاتا تھا، اور جب کئی بار متعدد کوششوں کے باوجود جب سواری کا جانور بقیع کے جانب چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو میں نے اس کے رخ کو واپس احد کی طرف موڑا تو سواری چل پڑا، احد کی طرف موڑا تو سواری چل پڑا، اور بقیع کی طرف چلایا تو سواری بیٹھ گیا۔ وہ صحابی آقا سے عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، عجیب معاملہ ہے، میرے ساتھی عمر بن جموح کی لاش کو جس سواری کے اوپر رکھا اس سواری کو جب بقیع کے جانب چلانے کی کوشش کیا تو سواری بیٹھ گیا، جانور بیٹھ گیا، اونٹ بیٹھ گیا، اور جب اس کو واپس احد کے جانب چلایا تو جانور چل پڑا، سواری چل پڑا۔ اے میرے محبوب بات کیا ہے؟ آقا نے فرمایا رکو رکو، ان کے گھر میں جاؤ اور ذرا گھر جا کر کے ذرا معلوم کرو، گھر جاؤ اور گھر جا کر ذرا معلوم کرو کہ گھر سے نکلتے وقت جو ہے ان کی بیوی نے کوئی دعا، گھر سے نکلتے وقت جو ہے انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی، ان کے بیوی سے، ان کے گھر والوں سے جا کر کے پوچھو۔ چنانچہ جب گھر میں جا کر کے معلوم کیا تو گھر والوں نے یہ بتایا، ان کی اہلیہ نے یہ بتایا کہ ہاں جب یہ گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت ان کی زبان سے ایک دعا جاری تھی، یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا، اے پروردگار عالم میں مردہ یا زندہ اپنا گھر واپس نہیں لوٹنا چاہتا، اے اللہ میں نکل گیا ہوں تیرے دربار میں، اے اللہ میں تیری راہ میں نکل گیا ہوں، اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا، میں زندہ بھی نہیں، میں مردہ بھی واپس نہیں لوٹنا چاہتا۔ آقا نے فرمایا کہ بس کرو، عمر بن جموح کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کے لاش کو بقیع میں نہیں بلکہ یہیں احد میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو احد میں دفن کیا۔ اے میرے دوستو، بات لمبی ہو گئی، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ مسلمانوں کے جو 3 اقسام ہیں، مسلمانوں کا جو 3 طبقہ ہے، ہر دور میں، ہر جماعت میں، ہر جمعیت میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، آقا کے زمانے میں بھی وہ تینوں قسم کے مسلمان موجود تھے، پہلی قسم، دوسری قسم اور تیسری قسم مسلمانوں کی وہ جو ظاہری اعتبار سے زبان سے اسلام اور باطنی اعتبار سے اس کا کوئی عمل اسلام کے مطابق نہیں، جس کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ قرآن نے اس تیسری قسم کے مسلمانوں کے لیے منافق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور سنیے تاریخ اس بات کے شاہد ہے، تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، اسلام کی سربلندی میں، اسلام کے غلبے میں کبھی تیسرے قسم کی مسلمانوں کی شمولیت نہیں ہوئی ہے۔ جب بھی اللہ نے اسلام کو غالب کیا ہے تو اللہ کا نظام یہ رہا ہے کہ اس میں پہلے اور دوسرے قسم کے مسلمان شریک ہوئے ہیں، تیسرے قسم کے مسلمان کبھی شریک نہیں ہوئے۔ احد میں صحابہ نکلے تھے، وہ تیسرے قسم کے 300 واپس لوٹ گئے، اس لیے کہ اللہ کا نظام یہی ہے۔ تبوک میں ایسا ہی ہوا، بہت سے لوگ نہیں گئے، اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ مکمل ایڈنٹیفائی ہو جائے، مکمل شناخت ہو جائے، مسلمان پہلی قسم میں کون ہے، دوسری میں کون ہے، تیسری میں کون ہے، ہر گھر میں موجود، ہر مسجد میں موجود، ہر جماعت میں موجود، ہر جگہ تینوں قسم کے مسلمان موجود تھے اور آج بھی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، جب اللہ اسلام کو غالب کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے اسلام غالب ہو، عدل غالب ہو، انصاف کا غلبہ ہو، ظلم ختم ہو، کفر ختم ہو، تاریکی مٹ جائے، تو اللہ کا نظام یہ رہا ہے کہ انہی 2 قسم کے مسلمانوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا ہے اور انہی دونوں سے کام ہوا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھیے، سنیے، دوسرے کے گریبان پہ کوئی نہ جھانکے۔ آج بہت آسان ہے دوسرے کے بارے میں کہہ دینا کہ دیکھیے نا ان کا کیا کام ہے، لیے رسید چل دی۔ دوسرے کے بارے میں بولنا بہت آسان ہے میرے دوست، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اپنا جائزہ لیجئے، دوسرے پر زبان اٹھانے کا حق کسی کو نہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم کس قسم میں ہیں۔ ہر آدمی، کہیں ہم پہلا دوسرا چھوڑ کر کہیں ہم بھی تو تیسرے قسم میں نہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، انابت اللہ پیدا کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے گناہوں چاہیے، اور آج سے یہ عزم کیجئے۔ فضل حق بھائی 1000 روپے لا کر مدرسے کے لیے دیے، میری بات سمجھ میں آئی، میرے عزیز ہیں،
ابھی یہ مجھے لے کر کے اور چاٹرے سے لے کر کے آئے، حضرت مفتی تحمید صاحب کے یہ سب عزیز ہے، مجھے وہاں سے لے کر کے آئے، میں جلسے میں لے کر کے جاؤں گا۔ دیکھیے انہوں نے مہمان رسول کے لیے 1000 روپے بھی دیا۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں درخواست کروں اپنی بات کو میں ذرا مکمل کر لوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو، آج سے یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ جب بھی آواز لگائی جائے گی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون آواز لگا رہا ہے، کون کا آواز لگا رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کس مقصد کے لیے آواز لگایا جا رہا ہے۔ مقصد دیکھیں گے اور مقصد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے مولانا مجیب الرحمان صاحب کا مکان کے لیے نہیں، ان کی ذات کے لیے آواز نہیں، بلکہ ان کے ادارے کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے، ان کے مدرسے کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے محترم چچا بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی 500 روپے دیا۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو یہ مجلس بڑی خوبصورت، ماشاءاللہ علماء کی بڑی جماعت، صلحاء کی بڑی جماعت، آپ جیسے اللہ والوں کی بڑی جماعت یہاں پر موجود ہے، بزرگان دین موجود ہیں، سفید داڑھی والے لوگ موجود ہیں، ہمارے نوجوان موجود ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی ذمہ داری ہے اور بہت اہم لوگ موجود ہیں۔ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالی آج کے اس جلسے کو قبول فرما لے۔ دارالعلوم حنفیہ میں جو 2 طالب علم و حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے والدین کے سر پہ کل قیامت کے دن نور کا تاج سجا دے، اور پڑھانے والے جو ان کے اساتذہ ہیں، پڑھانے والے جو ان کے معلمین ہیں، مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس محنت کو اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اگر آپ اجازت دیں اور جو لوگ مدرسے کا ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، جو معاونین ہیں جو ہمیشہ جذبے سے تعاون کرتے ہیں، ان معاونین اللہ تبارک و تعالی ان معاونین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا، صرف ایک بات، اور اس کے بعد آپ سے میں درخواست کروں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ انہوں نے لا کر کچھ رقم دی۔ ایک بات میں کہوں گا، بس توجہ سے سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، ختم کر دوں گا۔ میں بات جو تقریر میں کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو شروع بھی نہیں کیا۔ میری عادت ہے میں تقریر کرنے سے پہلے عنوان طے کر لیتا ہوں اور اس کو میں قلم زد کرتا ہوں۔ میں نے اس کو قلم زد کر کے میں بیٹھا تھا، وہ بات میں شروع نہیں کر سکا، بات کہیں اور سے شروع ہو گئی اور میرا وقت پورا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی حاضری ہوگی تو میں اس باقی مضمون کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے حضرت سن لیں۔ ایک بات، ایک حافظ قرآن کے سلسلے میں مجھے یاد آیا، ملک شام میں ایک شخص قبر کھودنے کے لیے مامور تھے۔ بہت سے شہروں میں ایسا ہوتا ہے، قبر کھودنے والے حفاظ متعین ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے قبر کھودنا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ان سے جا کر کہتے ہیں کہ قبر تیار کر دیجئے، قبر وہ تیار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک عورت، ایک خاتون پردے میں ملبوس گئی اور جا کر کے کہا کہ سنیے ایک قبر تیار کر دیجئے۔ قبر تیار ہوا، جنازہ پہنچا، جنازے کو تدفین کرنے کے لیے وہی حفاظ جس نے قبر تیار کیا تھا وہ قبر کے اندر اترا۔ قبر میں اترنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ 40 سال سے میں یہ عمل کر رہا تھا، لیکن پہلی بار میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ قبر میں اترا تو وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اوپر آیا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ دوست عجیب بات ہوئی، آج عجیب معاملہ ہوا۔ میں نے جب اس جنازے کو قبر میں اتارا تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ فرشتے آئے گھوڑے پر سوار اور اس کو لے کر کے پھولوں سے سجا کر کے اس کو اٹھائے اور گھوڑے پر لے کر چل بسے۔ میں نے دیکھا اس منظر کو دیکھ کر کے اور مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ارے ایسا کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دماغ چل گیا ہو گیا ہو۔ بہرحال بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی خاتون آئی اور کہا آج ایک قبر اور تیار کر دیجئے۔ قبر تیار کر دیا، قبر میں اترے، اس کی تدفین کے لیے وہ جس نے قبر تیار کیا کو اتارا
قبر کے اندر تو پھر وہی کیفیت نگاہوں کے سامنے، پھر وہی معاملہ پیش آیا. گھوڑے پہ سوار فرشتے آئے اور دولہا کی طرح ان کو اٹھا کر لے کر چل بسے. اس نے باہر نکلنے کے بعد، تدفین سے، قبر سے باہر نکلنے کے بعد، مٹی قبر پہ رکھنے کے بعد اس عورت کو تلاش کیا. کہا کہ آپ بتا دیجئے راز کی بات، وہ پہلا جنازہ کون تھا اور یہ دوسرا جنازہ کس کا تھا؟ پہلا جنازہ کس کا تھا، یہ دوسرا جنازہ کس کا تھا؟ میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، 40 سال سے میں قبر تیار کرتا ہوں، 40 سال سے میں تدفین کر رہا ہوں، لیکن آج تک کہ میں نے کسی کے جنازے میں یہ بات نہیں دیکھی. لیکن آپ کے ذریعے سے جو 2 جنازے آئے، آپ کے ذریعے سے جو 2 قبر کھودنے کے حکم آیا، دونوں میں یہ معاملہ دیکھا کہ جنازے کو قبر میں اتارا اور فرشتے آئے اور لے کر چل بسے. عورت نے کہا کہ وہ میرے چھوٹے بچے تھے. پہلا جنازہ جو تھا وہ میرا چھوٹا بچہ تھا جو حافظ قرآن تھا. حافظ قرآن تھا، ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، قرآن کا مکمل حافظ تھا. اور وہ دوسرا جنازہ جو تھا وہ میرا دوسرا بڑا بچہ تھا جو اس حافظ قرآن کے خرچ کے لیے مزدوری کرتا تھا. اس حافظ قرآن کے خرچ کے لیے وہ مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے اپنے بھائی کے پڑھائی کا انتظام کرتا تھا. اپنے بھائی کے پڑھائی کے خرچ کے لیے وہ مزدوری کرتا تھا. وہ میرا دوسرا بچہ تھا. حافظ قرآن بھی اللہ کا پیارا ہو گیا اور میرا وہ دوسرا بچہ بھی اللہ کا پیارا ہو گیا جو اس کو پڑھاتا تھا، جو اس کے لیے انتظام کرتا تھا. اے میرے نوجوان دوستو، اللہ کرے آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، بڑی بات ہے. لیکن اگر ہمارا بچہ، آپ کا بچہ حافظ قرآن نہ بن سکے تو حافظ قرآن بننے والے کے لیے معاون بن جائیے. حافظ قرآن بننے والے کے لیے تعاون کرنے والا بن جائیے. حافظ قرآن کا بھی وہ مقام، اور جو حافظ قرآن کو جو بھائی خرچ کا انتظام کرتا تھا، اللہ کی نگاہ میں اس کا بھی وہ مقام. اللہ اللہ، آپ کا پیسہ مدرسے میں لگ جائے حافظ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ کا پیسہ لگ جائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ 10,000 دیجئے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ 5,000 دیجئے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ایک حافظ قرآن کا خرچ دے دیجئے. ہمارے جھارکھنڈ میں اور دوسرے صوبوں میں، ہندوستان کے جس صوبے میں میں جاتا ہوں، جتنے حافظ ہوتے ہیں، میرا معمول ہے کہ اتنے معتمم صاحب سے پوچھتا ہوں ایک حافظ قرآن کو پڑھانے میں، بنانے میں کتنا خرچ ہوا، اور مجمع سے درخواست کرتا ہوں. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے مجمع سے درخواست کیا اور حافظ قرآن کا خرچ مجمع نے قبول نہ کیا. اگر 10 حافظ ہوئے، ایک جگہ میں نے 40-41 بچوں کے سروں پر علماء نے دستار رکھی اور میں نے اعلان کیا ایک بچے کا خرچ 18,000 روپے، اور وہ 41 بچوں کا خرچ مجمع نے دیا اور پھر اس سے زائد بھی مجمع نے دیا. آپ کے پیسے سے ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ آپ کے پیسے سے ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ پیسے تو خرچ ہو جاتے، بیماری ہو جائے، بی پی ہائی ہو جائے، شوگر لو ہو جائے، شوگر بڑھ جائے، ہزاروں نہیں 50,000 صرف جانچ اور چیک اپ میں خرچ ہو جاتے. ارے مہمان رسول کا پیسہ لگ جائے گا، مدرسے میں پڑھنے والے غریب نادار یتیم بچوں میں آپ کا پیسہ لگ جائے گا، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا. میں نہیں کہتا، مجھے چونکہ یہ پتہ نہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں جو ایک بچے کے حافظ قرآن کا خرچ دے دے، میں اس لیے آواز لگانے میں گھبرا رہا ہوں. لیکن میں یہ کہوں گا ضرور کہ مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا موجود نہ رہے جو میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے کچھ نہ کچھ مہمان رسول کے لیے پیش کر لے. جو ہو سکے، کوئی بات نہیں، اپنی جگہ سے اٹھ جائیے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے اور مہمان رسول کے لیے پیش کر دیجئے. رومال بچھا دیجئے، رومال بچھا دیجئے. آپ سے گزارش ہے، آپ کو زحمت ہوگی، لیکن میرے دوستو یہ پیسہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دل کے احوال کو دیکھتا ہے. اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا. ماشاءاللہ، اللہ عمروں میں برکتیں عطا اللہ عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہر طرح کی حفاظت فرمائے. اللہ شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ.
ایک شخص ایسا موجود نہیں رہے گا مجمع میں جو ان بچوں کے لیے میں نے آواز لگائی ہے، مہمان رسول کے لیے آواز لگائی ہے، حفاظ قرآن کے لیے آواز لگائی ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہ رہے۔ اگر آپ کے پاس 1000 نہیں ہے، 500 ہے، 500 دیجئے، آپ کے پاس 100 ہے، 100 دیجئے، آپ کے پاس 5000 دینا ہے، بعد میں دینا ہے، بعد میں دیجئے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ دے اللہ کے واسطے جو ہے۔ آ جائیے، آ جائیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی خوب خوب برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آجا بیٹا، آجا بیٹا، ذرا رومال ماں بہنوں کی طرف بھیجیے۔ محتمیم صاحب، میں نے جب بھی آواز لگائی ہے ایسے کاموں میں تو ماں بہنوں نے پیسہ نہیں بلکہ گلے کا ہار پیش کی ہے، ہاتھ کا کنگن پیش کر دی ہے، اور پاؤں کا پازیب پیش کر دی ہے، اور کان کا پھول پیش کر دی ہے، اور ناک کا نتھ پیش کر دی ہے۔ اے میری ماں، آپ کے کوکھ سے حافظ قرآن جنم لے گا، آپ کے کوکھ سے ولی کامل جنم لے گا۔ اے میری ماں، آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بطن سے نظام الدین اولیاء جیسی شخصیت نے جنم لیا، آپ کے بطن سے شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر نے جنم لیا۔ اے میری ماں، اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ آج بھی میری ماں میں موجود ہے۔ ذرا مدرسے کے بچوں کو بھیجیے، حضرت بچوں کو بھیجیے، چاہے میری مائیں بہنیں گھر میں ہو، چاہے مجمع میں پیچھے پردے کے اندر ہو، جب آپ کے پاس یہ مدرسے کے بچے رومال لے کر کے پہنچے، آپ ان بچوں کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، مہمان رسول کے لیے، اور مدرسے میں پڑھنے والے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے آپ کا تعاون آنا چاہیے۔ پیسہ نہیں ہے تو زیور دے دیجئے، تاریخ بنائیے، تاریخ بنائیے۔ پیسہ نہیں تھا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکیں، اے اللہ آواز لگائی تھی، تیرے قرآن کی نسبت تھی، اے اللہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے گلے کا ہار پیش کر دیا تھا، میں نے پاؤں کا پازیب پیش کر دیا، میں نے اے اللہ اپنے ہاتھ کا کنگن اے اللہ میں نے پیش کر دی تھی۔ اے میری ماں بہنوں، ابھی تک کوئی نہیں گئے جی؟ اچھا بچے گئے ہیں، بچے گئے ہیں ماشاءاللہ، بچے نہیں گئے ہیں، نہیں گئے تو چلے جائیے، ایک دو بچہ کوئی بات نہیں، بچوں کو بھیج دیجئے ماں بہنوں کے پاس، بچوں کو بھیجئے، اور وہاں جو بچے ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی بھیج سکتی ہے، اپنے بچوں سے بھی بھیج سکتی ہے ماشاءاللہ، بچوں کو بھیجئے، بچوں کو بھیجئے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں آج کا یہ جلسہ، جی حضرت اچھا ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں آج کا جلسہ دستار بندی میں علماء کرام کی آمد کی برکت، یہ علماء جو اسٹیج پر ہیں ہمارے صدر باوقار، ان کی صدارت، اللہ والے، ان کی برکت، اور حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب کے اخلاص کی برکت، ان کے اخلاص اور ان کی للہیت کی برکت کہ جلسہ الحمدللہ کامیاب۔ اور سچی بات پوچھئے، میں مستقل 1 مہینے سے سفر میں، حضرت مفتی صاحب نے مجھے فون پر 1 مرتبہ نہیں، روز جب سے پروگرام لیے روز 1 مرتبہ فون کرتے تھے، اور حضرت مولانا مجیب صاحب دامت برکاتہم کی خصوصیت بیان کرتے تھے، ہمیشہ خوبی بیان کیے، اور کہا کہ مولانا آپ کو اس جلسے کے اندر آنا ہے۔ سچی بات پوچھئے تو علماء کی توجہ سے ابھی میں نے تقریباً 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ میں نے بات کی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میں بات شروع نہیں کیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ اسی رفتار کے ساتھ اور اسی آواز سے 2 گھنٹہ ابھی آپ کے سامنے میں بات کر سکتا ہوں، مجھے پورا وثوق ہے، لیکن پھر وہ گھسیٹا والا معاملہ ہو جائے گا۔ اگر بات لمبی ہوگی تو معاملہ گھسیٹا والا ہو جائے گا کہ بھائی اب دوبارہ نہیں پھنسنے کا، بس پھنس گیا مغرب کے دھوکے میں عشاء، تو وہ غلطی میں نہیں کرنا چاہتا کہ مغرب کے دھوکے میں عشاء ہو جائے، وہ غلطی میں نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایک بات قرآن کے حوالے سے 1 منٹ میں اگر آپ اجازت دیں تو کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دو۔ میری بہت سی تقریریں یوٹیوب میں آپ سنتے ہوں گے، یورپ قرآن کے حوالے سے بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں علماء سے پوچھئے، اہم ایک فرق ہے، قرآن کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اور دیگر کتابیں کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ یہ علمی بات ہو جائے گی اور لمبی بات ہوگی، اس لیے میں چھیڑنا نہیں چاہتا، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پر میں اپنی بات کو ختم کر کے میں بیٹھ جاؤں گا۔ بس آخری بات،
یورپ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی نے ایک موقع پر میٹنگ کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپس میں جو بین المذاہب اختلاف ہیں ان اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے. تو آپس میں فیصلہ کیا کہ تمام مذاہب کے ذمہ داروں کو بلایا جائے اور ان کے سامنے ایک جج کے سامنے ان کے مذہب پر دلائل لیے جائیں اور اس کے بعد جس کا مذہب جو ہے دلیل کی بنیاد پر ثابت ہوگا اس کا اعلان کر دیا جائے. چنانچہ ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان کو بلایا. 3 آدمی، توجہ سے سنیجیے، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان کو بلایا. جج متعین ہو گئے. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ 3 ہی کو کیوں بلایا؟ مذاہب تو دنیا میں بہت ہیں، ڈھیر سارے ہیں. 3 اس لیے بلایا کہ مذہب اسے کہتے ہیں جو آفاقی ہو، آفاقی ہو، آسمان سے جس کا ثبوت ہو. چونکہ یہودی یہ بھی آفاقی مذہب، یہ تورات کے ماننے والے، اور عیسائی یہ انجیل کے ماننے والے، اور مسلمان یہ قرآن کریم کے ماننے والے، یہ سب کا سب اس کی نسبت آسمان سے یہ آفاقی ہے. اس لیے انہی 3 لوگوں کو بلایا. جج کرسی پر براجمان ہوا اور کہا کہ بتائیے آپ کس مذہب کے تعلق، آپ کا تعلق کس مذہب سے، آپ کا تعلق کس مذہب سے. تینوں نے اپنا اپنا بتایا. اس کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کس کا دور چل رہا ہے، کس مذہب کا دور چل رہا ہے. یہودی نے کہا ہمارا، عیسائی نے کہا ہمارا. کہا کہ ایسے کہہ دینے سے نہیں ہوگا، دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں، دعوے کے لیے دلیل. وہی مذہب، اسی مذہب کا اعتبار ہوگا، اسی کا دور کہلائے گا جس کا معجزہ موجود ہوگا، جس کا معجزہ موجود ہوگا. آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مل جائے، عصائے موسیٰ، تو بتائیے کہ سمندر میں کیا راستہ بن جائے گا؟ عصائے موسیٰ سے سمندر میں راستہ بن جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت مل جائے تو کیا وہ تخت لے کر کے ہواؤں میں اڑ جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مل جائے تو کیا سمندر میں راستہ بن جائے گا؟ نہیں. کہا کہ وہ اس کا دور، اس مذہب کا دور نہیں کہلا سکتا جس کا معجزہ موجود نہ ہو. مسلمان کھڑا ہوا اور سینہ تان کر کے اس نے کہا یہ قرآن ہے، یہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے. یہ قرآن یہ کل بھی معجزہ تھا، یہ آج بھی معجزہ ہے. یہ کل بھی اثر رکھتا تھا، یہ آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی اس کے اندر تاثیر تھی، آج بھی اس کے اندر تاثیر ہے. کل بھی یہ کتاب ہدایت تھی، آج بھی یہ کتاب ہدایت ہے. کل بھی اس کے پڑھنے والے ہزاروں تھے، آج بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں ہیں. کل بھی اس کے حفاظ کروڑوں تھے، آج بھی اس کے حفاظ کروڑوں ہیں. کل بھی یہ کتاب معجزہ تھا، آج بھی یہ قرآن معجزہ ہے، اور صبح قیامت تک کے یہ کلام اللہ کا معجزہ رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی، حفاظ اکرام قرآن کریم. میں نعرہ تکبیر. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس لائق نہیں تھا اکابر علماء کی موجودگی میں سما خراشی کروں. کچھ بے ربط گفتگو جو ذہن میں آیا، جہاں سے بات شروع ہوئی پتہ نہیں کہاں بات چلی گئی. بہرحال جو ذہن میں بات آئی میں نے پورا کیا. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے. مدرسے کے چلانے والے حضرت مولانا مجیب صاحب اور ان کے جو اساتذہ ہیں اور جو مدرسے کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں، اور خاص کر کے جو ان کے خصوصی معاون ہیں جو ہر قدم قدم پر ان کا تعاون کرتے ہیں. مولانا بار بار مجھ سے کان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر دیجئے. جو مدرسے کے ستون ہیں، دن رات مدرسے کے لیے تعاون کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اور جو ان کے مرحومین ہیں اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا مجلس کے مجلس کا دعا پر اختتام کرنے کے لیے میں ایک ایسی ذات اور شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو نازش اڑیسہ باعث فرحت و نزہت ہے.
ہم تماموں کے استاد ہیں. میری مراد حضرت مولانا نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ. میں دعا کی درخواست کرنے سے قبل میں یہ اعلان کر دوں کہ دعا کے بعد کھانے کا انتظام ہے، اور نماز کے بعد، دعا کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد جو ہے دعوت ہے. آپ حضرات تمام مدرسے کی جانب سے دعوت قبول فرمائیں اور کھانا کھا کے کھائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فعني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ دوستو، میں کو تاخیر کر نہیں بیٹھا صرف دعا کے لیے، چونکہ دعا کے سلسلے میں آیت کریمہ ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نور والی زبان سے ارشاد فرمایا، اس دو حدیث کو میں نے پیش کیا. اس سلسلے میں دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے دیکھیں عاجزی انکساری ذلت اس کے ساتھ، اور ہاتھ اٹھائے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے اللہ کے دربار میں مجرم ہو کھڑے ہو گئے. جیسا انسان کھڑا ہوتا ہے ویسے مجرم ہو کر اللہ کے پاس دعا مانگے. اللہ مدد قبول فرما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الكريم رحمة العالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى البيت أولاده وذرياته وأصحابه أوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام حينا بسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من مسيح الدجال وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا وقنون. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ سرتاپا گناہ ملوث ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ دلدل پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ العالمین گناہ کے دریا میں غوطہ کھا رہے ہیں. اے اللہ تو رحمت کے دریا میں ہمیں غوطہ دلوا دے. اے اللہ ہمیں رحمت کی چادر ڈھانپ لے. اے اللہ العالمین یہ ملجا ماوا تو ہی ہے، نافذار کا مالی تو ہی ہے. اے اللہ ہماری ساری کوتاہیاں غلطیوں معاف فرما دے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ شیطان کے وساوس ہم سارے گناہ کر چکے. اے اللہ العالمین کوئی گناہ میں رات کے اندھیری میں دین کے روشنی میں جان کر انجان کر گناہ کرتے ہیں. اے اللہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں تماموں کو توبہ کی توفیق عنایت فرما دے. اے اللہ العالمین ہمیں موت دیتی ایمان سے خاتمہ عنایت فرما. موت کے سختی بچا لے، قبر کی تنگی سے بچا لے، حشر کے میدان میں شرمندگی کی رسوائی سے بچا لے. تیرے پیارے لاڈے لے کے دست مبارک حوض کوثر عنایت فرما. اے اللہ پورے عالم میں پوری دنیا کے اندر جہاں تک قبرستان ہیں جو بھی زیر زمین مدفون ہیں، اے اللہ ان تمام کلمہ بہت بندے کی مغفرت عنایت فرما دے. یہ ہماری بدعملی پریشانیاں آفت بلائیں ہمارے سروں منڈلا رہے ہیں. اے اللہ ہم تیری امتحان کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ امتحانات کو ہمارے سر سے ٹال دے. اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما. اے اللہ خصوصاً ان علاقوں کے اندر اور یہاں جو تیرے حبیب ذکر سننے آئے ہیں، اے اللہ ان تمام علاقوں میں
جہاں تک بھی قبرستان ہیں، جو بھی زیر زمین دفن ہے، اے اللہ کلمہ کو بندے بندیاں، اے اللہ اپنے فضل کرم سے تمام مرحومین کو اے اللہ اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، کرو جنت عنایت فرما دے، اے اللہ فضل فرما کرم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے شیطانی وساوس، شیطانی خیالات، شیطانی توہمات، شیطانی افعال، شیطانی حرکات وہی تباہ سے بات فرما لے، اے اللہ ہمیں تیری ساری مرضیات پر زندگانی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے، اے اللہ العالمین جن باتوں سے راضی ہے، خوشنودی کا سبب ہے، عمل کرنے کرانے کی توفیق عنایت فرما دے، جن باتوں سے ناراض ہے، عذاب و غصے کا سبب ہے، اے اللہ بچانے کی توفیق عنایت فرما دے، اے اللہ خصوصاً تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سننے جو آئے ہیں، اے اللہ العالمین ان تماموں کے مرحومین کی دادیالیوں، نانیالیوں، سسرالی محبین متعلقین دوست احباب جو گزری ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت عنایت فرما دے، اے اللہ خواتین جو بھی آئی ہیں، مقامی ہو غیر مقامی ہو، دوسرے علاقے کے جو بھی آئی ہیں، اے اللہ ان تماموں کے دادیالی، نانیالی، سسرالی محبین متعلقین دوست احبابوں کی مغفرت عنایت فرما دے، اے العالمین یا اکرمین پورے عالم میں مساجد حفاظت فرما لے، مدارس حفاظت فرما لے، خانقاہ حفاظت فرما لے، اے اللہ دین کا کام جس راستہ سے ہو رہا ہے نصرت مدد عنایت فرما دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ دین اور اسلام کے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عنایت فرما، ظالم کی ہدایت، مظلوم کی عنایت فرما، اے اللہ خصوصاً یہ دارالعلوم یہاں جو قائم کیے ہیں، اے اللہ اور ان کے معاون مددگار پیسے سے ہو، زبان سے ہو، اے اللہ العالمین یہ کسی کی مدد کرتے ہیں، اے اللہ ان تماموں کے مرحومین کے مغفرت عنایت فرما دے، اے اللہ سبوں کو دینے دلانے کی توفیق عنایت فرما دے، اے العالمین یا اکرمین یا ارحم الراحمین یا اکرمین یا احکم الحاکمین، اے اللہ یہ جو مذہبی اعانات کیے ہیں، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسا برکت عنایت فرما دے، اے اللہ جو نہیں دیے ہیں، اے اللہ العالمین تیری دی روزی، تیری دی روزی، تیری دی نعمت کو اس میں انچھاور کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اے اللہ العالمین یا اکرمین خصوصاً جو لگ چڑھ کے ان ساتھ مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان تماموں کے نیک خواہشات کو پوری فرما دے، دنیا اخروی بہتر بنا دے، اے اللہ ہم تمام گھروں کو اے اللہ شر و فتن سے حفاظت فرما لے، محفوظ فرما لے، اے اللہ ان گاؤں کے اندر خاص کر کے اے اللہ سب کو اے العالمین تمام جو روزی نہیں ہے روزی حلال عنایت فرما، آرام سے بچا لے، جن کو روزی دیے ہیں برکت عنایت فرما دے، اے اللہ آئے دن پریشان سے محفوظ فرما دے، مدارس مکاتب حفاظت فرما لے، مساجد سے حفاظت فرما لے، خانقاہ حفاظت اے العالمین ہمیں بھی موت ایمان سے خاتمہ عنایت فرما، موت کے سختی بچا لے، قبر تنگی سے بچا لے، حشر کے میدان میں شرمندگی سے بچا لے، تیرے پیارے لاڈلے کے دست مبارک حوضہ کوثر عنایت فرما، اے اللہ اے العالمین ہماری چندوں کو غوث پاک عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیر کالی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی بھائی حسین رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین اولیاء کے صدقے طویل ہماری چندوں کو قبول فرما لے، اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم صدقے طویل قبول فرما لے، عشرہ مبشرہ صدقے طویل قبول فرما لے، عشرہ بدرین صدقے طویل قبول فرما لے، 4 خلفائے راشدین صدقے طویل قبول فرما لے، اے اللہ جہاں مجمع میں یہاں جو نوجوان ہیں اے اللہ العالمین ضعیف العمر ہیں، گھروں میں جو بہو بیٹیاں ہیں ان تماموں کو اے اللہ العالمین جو دلوں میں خواہشات نیک تمنائیں نیک آرزو رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں کہہ نہیں پائے ہمارے اوپر ان کا حق ہے، اے اللہ عالم دنیا میں ہو، عالم برزخ میں ہو، عالم آخرت میں ہو، جہاں عنایت فرما دے، اے اللہ اے العالمین پکا سچا شہدائی بنا دے، تیرے پیارے لاڈلے کا محب بنا لے، اے العالمین ان کے لائے دین پر ثابت قدم رہن توفیق عنایت فرما دے، صوم و صلاۃ کے پابند بنا دے، علماء قدر توفیق عنایت فرما دے، مساجد حفاظت فرما لے، مدارس حفاظت فرما لے، خانقاہ حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمیں تمام کو توفیق عنایت فرما، امین مولانا نبی محمد وعلى البيت اولاده وذرياته واصحابه اوليائه امه اجمعين كما صليت وسلمت وبارك ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحان الله واستغفر الله